بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کی دعوت دیتے رہے۔ جب 300 سال گزر گئے اور ان کی قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ اس وقت خدا نے فرمایا، تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ ان پر تم رنجیدہ مت ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے فرزند بھی سخت فاجر اور بہت کفر کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب درخت خرما بو۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا۔ بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور خرمے کا درخت لگا رہا ہے۔ پھر آپ کو پتھر مارتے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور خرمے کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ تو خدا نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹے۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق اڑانے لگی کہ اب درخت خرما جبکہ بڑے ہو گئے ہیں اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زاہل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کی قوم کے سردار وہ لوگوں کی ایک جماعت ان کی طرف گزرتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو کرو، اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس وقت کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، اور عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں اور تم میں کون مذاق و تمسخر کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو نوح نے عرض کی، یا اللہ، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ سونا اور چاندی بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب نوح کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ دنیا کے تمام لوگوں میں 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر خدا نے وحی فرمائی کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں داخل کرو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تم کو پہلے خبر دے دی گئی ہے، اور ان پر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے۔ جب وہ دن آیا تو آفتاب چھپ گیا، آسمان سے بغیر اس کے قطرہ قطرہ پانی برسے، یکبارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلا دھار پانی سے کھول دیا اور زمینوں سے چشمے جاری کر دیے، تو زمین و آسمان دونوں کا پانی مل کر ایک ہو گیا، اس امر پر جو مقدر ہو چکا تھا، یا اس قدر جو اندازہ کیا جا چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہو، یا بسم اللہ کہتے رہو، یا خدا کے نام سے کشتی کا چلنا اور رکنا موقوف ہے۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا تھا اور گرتا جاتا تھا۔ فرمایا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح نے فرمایا، یعنی آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، خدا بندہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی اثنا میں
ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پھر سے نوح غرق ہو گیا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے زمین کو کہا اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ تو پانی زمین میں جذب ہو گیا اور کافروں کے ہلاک ہونے اور مومنوں کی نجات کے بارے میں جو خدا کا حکم تھا عمل میں آیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔